अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और जो आने वाले घंटों में आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी बात करते हैं। इमरान खान के हवाले से बड़ी बुरी खबर आई है। गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से PTI के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही और अब जो खबर आई है इसका PTI के ऊपर भी ज़ाहिर बात है असर पड़ेगा। और साथ ही साथ जनाब आज रात एक बड़ा अहम डिनर होने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब जो इमरान खान का जो बानी PTI हैं उनका जो ख्वाब था चांसलर का इलेक्शन लड़ने वाला या जीतने वाला, वो ख्वाब जनाब चकनाचूर हो गया और वो अधूरा का अधूरा रह गया है। कल तक ये खबरें आ रही थी कि जनाब कानूनी राय ली जाएगी और आज जब कानूनी राय ली गई है तो उन्होंने कहा कि जनाब ये अहल नहीं हो सकते। इसमें जो खबर है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के मामले पर मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स की राय है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़वाबित के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं है। सीनियर कानूनदान के मुताबिक बानी PTI मुजरिमाना सज़ा पाने के सबब इस ओहदे के अहल नहीं है। अब मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी ये बात बताई थी कि क्या वो शख्स जिसके ऊपर केसेस चल रहे हों और इस वक्त जेल के अंदर हो वो चांसलर का इलेक्शन लड़ सकता है या नहीं। तो यही उन्होंने कहा कि जनाब एक शख्स जो मुजरिमाना सज़ा पा रहा हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसके साथ साथ जनाब बतौर ट्रस्टी खिदमात सर अंजाम देने वालों से शफाफियत और ईमानदारी की तवक्को की जाती है। बानी PTI के तनाजुर में ये सवालात उठते हैं कि क्या वो इन तकाज़ों को पूरा करते हैं। चांसलर से तवक्को की जाती है कि वो ऑक्सफोर्ड के आलमी मफादात की नुमाइंदगी और इक़्तिदार बरकरार रखे। चांसलर से ये तवक्को भी की जाती है कि वो ये ओहदे संभाल कर सियासी मनसब लेने का इरादा ना रखता हो। अब इमरान खान साहब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के भी अंदर है। ऑक्सफोर्ड इल्यूमिनाई पाकिस्तान का कहना है कि मीडिया पे आए चंद बयानात हमारी इज्तिमाई आवाज़ की नुमाइंदगी नहीं करते। तो ये जनाब खबर आई है और इसमें अगर लुबे लुबाब के हवाले से बात की जाए तो वो यही है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो चांसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नए जो 38 अरकान हैं उनका ऐलान कर दिया गया जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इनके आगे मरहले बनते जाएंगे और इसके साथ साथ ये वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया और ये इस साल के एंड तक किसी एक का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन खान साहब का जो ख्वाब था वो अधूरा रह गया क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको PR पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इस्तेमाल करना था। ज़ाहिर बात है अगर इमरान खान साहब चांसलर का इलेक्शन लड़ते और अगर वो जीत जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाना था कि जनाब ये देखें एक चांसलर को जनाब कैद करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ जनाब नून लीग वाले अब ये बयानियाँ दे रहे हैं, देखें जी हमने पम्फलेट बांटे थे और हमने कंपेन की थी तो आप देखें हमारी कंपेन काम आई है और हम कामयाब हुए और ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ऐसी इसमें कोई सदाकत नहीं है। कानूनी राय उन्होंने लेनी थी और इसमें चंद एक सवालात थे। केस खान साहब का शुरू से ही बड़ा वीक था, इसीलिए स्ट्रॉन्ग भी नहीं था क्योंकि उनके ऊपर केसेस भी चल रहे थे। उसके बाद वो जेल में भी थे क्योंकि चांसलर का जब आपने इलेक्शन लड़ना होता है तो उसके लिए आपको उधर भी होना पड़ता है जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपकी अवेलेबिलिटी भी ज़ाहिर होती है। तो खान साहब ज़ाहिर बात है अपनी अवेलेबिलिटी तो नहीं दे सकते थे। और दूसरा मैं ये भी पढ़ रहा था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर चंद एक कुछ ऐसे भी लोग हैं वो बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और धमाले डाल रहे हैं कि जनाब ये देखें रिजेक्ट हो गया। अब इमरान खान साहब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी नहीं है बल्कि वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर धब्बा लगा है। पाकिस्तान के एक शख्स के चांसलर के इलेक्शन के जो कागजात हैं वो मुस्तरद हुए, इस हवाले से भी बात करनी चाहिए। मतलब ऐसे धमाले नहीं डालनी चाहिए। पाकिस्तान की भी इसके अंदर अगर बात की जाए तो बेइज्जती बनती है क्योंकि पाकिस्तान के शहरी हैं इमरान खान। अब बानी वो PTI के बाद में लेकिन पहले वो पाकिस्तान के शहरी हैं। अब अगर PTI के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से PTI के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। एहतजाज जो थे वो भी सही तरह से नहीं हो रहे थे, एहतजाज मौखर हो रहे थे, जलसे मौखर हो रहे थे, आगे डेट्स जा रही थी। उसके बाद डॉक्टर जो खान साहब के उनसे मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद जनाब एक दूसरे डॉक्टर गए, उन्होंने तिब्बी मुआयना किया और इसके बाद अली मोहम्मद खान ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब आज हर सूरत में इमरान खान साहब का मुआयना उनके ज़ाती मुआलिज से कराया जाए। जब तक शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर खुद खान साहब का मुआयना नहीं कर लेते तब तक किसी की तसल्ली नहीं होगी। तो उनका भी अभी तक जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई उनकी अभी तक मुलाकात उनके डॉक्टर से नहीं हुई। लेकिन ये पिछले 1-2 माह से या 3-4 हफ्तों से PTI के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। तो जनाब एक जो ये ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसको एक बहुत बड़ा एज होना था कि अगर वो जीत जाते तो एक चांसलर को कैद करना, उनकी रिहाई भी हो जाती और उसके बाद वो उधर चांसलर भी लग जाते और फिर PR वैल्यू बड़ी बढ़ जाती इमरान खान साहब की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर एक बहुत बड़ा ओहदा है। तो खैर वो ख्वाब तो अधूरे रह गए खान साहब के। इसके बाद जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने एक ट्वीट किया है क्योंकि यही वो सारी कंपेन उधर UK से देख रहे थे तो इन्होंने जनाब एक ट्वीट किया है। इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज एक्सक्लूडेड इमरान खान्स नेम फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड चांसलर इलेक्शन। माई लॉयर्स हैव रिटन टू द यूनिवर्सिटी आस्किंग फॉर द रीजंस। वी हैड टेकन सेवरल लॉयर्स बैरिस्टर्स ओपिनियन prior to his application. This is a loss for Oxford Uni to present itself as global trend-setting institution. I think apologize to all those who have supported globally.
I apologize to Pakistan around the world that I was not successful in the endeavor. I know my nation and many other would have loved to see Imran Khan as the new Chancellor of Oxford. On behalf of Imran Khan, I wish all the candidates the best of luck in the election ahead. انہوں نے بیسیکلی اب یہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جناب ان کے جو ہیں وہ کاغذات منظور نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنی وکلاء ٹیم کو بھی بھیجوں گا اور ہم ریزن بھی لیں گے کہ کس ریزن کے اوپر. ظاہر بات ہے ایک تو ریزن دے دی گئی ہے کہ ان کو اس وقت وہ سزا یافتہ ہیں تو وہ اس لیے نہیں لڑ سکتے, اور دوسری بات ہے کہ وہ سیاست میں پھر انکلیوڈ نہ ہو دوسری جانب. تو یہ ریزنز دی گئی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کے بعد بھی دیکھیں گے. اس کے بعد جناب اب آ جاتے ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ کے اوپر. اب انہوں نے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا, اس کے اوپر بھی کافی تنقید کی جا رہی تھی. کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ کو جب یہ ایس سی او کا سمٹ ہی ہونا تھا تب ہی کیوں عمران خان کی حمایت کرنی کی آپ کے اندر وہ جوش اجاگر ہوا. اس سے پہلے بھی آپ کر سکتی تھی اور اس کے بعد بھی آپ کر سکتی تھی, اسی دوران آپ نے کیوں کیا. انہوں نے جناب پھر ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ٹرائی ٹو برنگ دس ٹو دی اٹینشن آف یو کے فارن سیکرٹری ڈیوڈ لیمی. انہوں نے جناب بیسیکلی مخاطب کیا ڈیوڈ لیمی کو, who is as yet unresponsive. I don't seem to be as well connected in control as the conspiracy theorist in Pakistan suggest I am. انہوں نے کہا کہ جناب مجھے جس طرح سے پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ میں ایک بڑی بااثر خاتون ہوں, تو میری بات تو جناب یو کے فارن سیکرٹری بھی نہیں سن رہے. تو یہ بیسیکلی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں جناب آج رات جو ایک بڑا اہم اشاعیہ دیا جا رہا ہے. بیسیکلی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعظم اور سابق صدر نواز شریف صاحب یہ اشاعیہ دینے جا رہے ہیں, اور اس کے اندر صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ لاہور پہنچے ہیں. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب لاہور پہنچے, اور مولانا صاحب تو آلریڈی لاہور کے اندر ہی ہیں. اور وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ظاہری بات ہے ایس سی او کے جو ارکان ہیں ان کو الوداع کہہ کر وہ اس میں شریک ہوں گے. لیکن آج رات کہا جا رہا ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات چیت ہوگی اور حتمی رائے نکالی جائے گی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کل رات جناب ایک بہت بڑی اہم بیٹھک ہوئی مولانا صاحب کی اور بلاول بھٹو کے درمیان, اور اس ملاقات کے اندر تقریباً دونوں نے اتفاق کر لیا, اور مسودہ سامنے نہیں آیا لیکن کہ کس مسودے پر مولانا صاحب نے اتفاق کیا ہے. کیونکہ مولانا صاحب نے پہلے جب سے گیم شروع ہوئی ہے تب سے جو کارڈز ہیں وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے وہ کسی کو شو نہیں کروا رہے. تو کل جناب انہوں نے حمایت تو کر دی ہے پیپلز پارٹی کی, اور آج میاں نواز شریف صاحب نے عشائیہ رکھا ہے. اس کے اوپر بھی 26ویں آئینی ترمیم جو آنی ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں فائنل ہونے جا رہی ہیں, مطلب چیزیں کسی حد تک یا تو فائنل ہو گئی نہیں ہیں یا فائنل کرنے جا رہے ہیں. اچھا جی اب آگے آ جاتے ہیں. اسی حوالے سے اسد کیسر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب حکومت آئینی پیکج کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے, ابھی تک اصل مسودے کو چھپایا گیا ہے. ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کو جو پرانا مسودہ تھا وہی برقرار ہے. مسودے میں یہ آئینی عدالتوں کے علاوہ ملٹری کورٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق کو کم کرنے کے لیے آئینی ترمیم پر کام کر رہے ہیں. کیا عوام اس ظلم و جبر کے ذریعے پیش ہونے والی قانون سازی کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گی؟ تحریک انصاف تو اس ظلم و جبر کے خلاف کھڑی ہے. ہم مسلسل اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کر رہے ہیں. اپوزیشن کے ممبران کو 1 ارب سے بھی زیادہ کی آفر آ رہی ہے. سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. خواتین کی بے عزتی ہو رہی ہے. چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. پاکستان عوام سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں. عمران خان اگر آج جیل میں ہے تو آپ کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں ہے. دوست ممالک اور اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں کے کہنے پر ہم نے احتجاج مؤخر کیا, ختم نہیں ہوا. ملک میں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور آزاد عدلیہ کے لیے لڑیں گے. خاص طور پر اپنے وکلاء برادری سے کہتا ہوں کہ نکلیں, ابھی وقت ہے, ہمیشہ مشترکہ جدوجہد کرنی ہے. تو یہ جناب بیسیکلی انہوں نے ٹویٹ کیا. اب یہ سینیٹر زرکا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ اس کے اندر یہ خبریں پائی جا رہی ہیں کہ جناب وہ حکومتی سائٹ پہ بیٹھنے جا رہی ہیں. لیکن انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. انہوں نے کہا کہ جناب اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے, میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں, میں ان کے ویژن کے ساتھ کھڑی ہوں. البتہ جو میرا بیٹا ہے اور میرے گھر سے وہ غائب ہے اس وقت, اور ظاہری بات ہے غائب ہونے کا مقصد یہی ہے کہ وہ مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ میں انہیں ووٹ دوں. البتہ اس کے اندر ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کل جناب قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے, تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, ڈاکٹر زرکا کس جانب بیٹھتی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جناب میرے بیٹے کو بھی غائب کر دیا گیا, اور اس سے پہلے بھی دیگر ارکان نے کہا کہ جناب ان کی فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کیا سرائیاں بڑی کی جا رہی ہیں. اب اس میں دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب ایک بڑی اہم پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ نے کی. بیسیکلی یہ پنجاب کالج والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر یہ پریس کانفرنس تھی, اور اس میں جس بچی کا نام جو استعمال کیا جا رہا تھا وہ بچی بھی بیٹھی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ زرتاج کل کی جو بہن ہے وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تحریک انصاف کو پھر ٹارگٹ کیا ہے. حالانکہ بات انہوں نے پنجاب کالج کی کرنی تھی, لیکن انہوں نے ٹارگٹ کیا اور بڑے سخت بیانات دیے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے لاہور کے کالج میں مبینہ زیادتی کے واقعے پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے. اب خبریں بھی یہ بھی آ رہی ہیں کہ جناب اس خبر کو پہلے اپروو نہیں کیا گیا, خبر کو صداقت چیک نہیں کی گئی. پی ٹی آئی والوں نے جناب اس کو جو پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹ تھے انہوں نے اس ویڈیو کو بڑا پروموٹ کیا, اور یہ
ایک فیک نیوز جو ہے وہ پھیلانے کی یا سرکولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ 10 اکتوبر سے بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کا واقعہ رپورٹ ہوا، لیکن اس روز بچی کالج میں تھی ہی نہیں۔ کہا گیا کہ واقعے کی CCTV فوٹیج مٹا دی گئی ہے، پہلے جھوٹی کہانی گھڑی گئی، پھر متاثرہ بچی کی تلاش شروع کی گئی، کوئی عینی شاہد تھا ہی نہیں کیونکہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ من گھڑت کہانی تھی ساری۔ CCTV فوٹیج کے حوالے سے پولیس بھی ابھی تک یہی موقف اپناتی ہے کہ جناب فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے اور جنہوں نے بھی چیک کرنی ہے وہ آ کے چیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس، تو اس کے اندر کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج تک متاثرہ بچی کی تلاش میں ہیں، جس بچی کا نام لیا جا رہا ہے وہ 2 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہے، اور جس گارڈ پر الزام لگایا گیا ہے وہ چھٹیوں پر تھا، پولیس اسے سرگودا سے گرفتار کر کے لائی اور وہ زیر تفتیش ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ PTI نے اس واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا، ایک ایسے واقعے کو ایشو بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کو گمراہ کر کے ایک مہم چلانے کی کوشش کی گئی۔ بار بار احتجاج میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ بچی کے والد نے کہا کہ سازش کردار کو بے نقاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ ان لوگوں نے جو پاکستان کا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے تو یہ پاکستان صرف ہمارا نہیں آپ کا بھی ہے۔ متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ اس معاملے میں جو بھی ملوث ہے، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہے، PTI سے یا چودھری پرویز الہی کی جماعت سے ہو، ان کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے۔ اب میری یہاں پر ایک یہ رائے ہے کہ جناب جو صحافی تھے انہوں نے تو یہ رپورٹ کیا ہے، ان کے خلاف اگر کریک ڈاؤن کرنا ہے تو یہ غلط بات ہوگی کیونکہ انہوں نے تو بیسیکلی رپورٹ کیا ہے۔ ہاں جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان کے اوپر آپ باقاعدہ کریک ڈاؤن کریں، ان کے خلاف رپورٹ کریں اور ان کو چیک اینڈ بیلنس کیا جائے، کیونکہ اگر یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس چیز کی تصدیق نہیں ہوئی کسی بھی جانب سے کہ واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا۔ کالج والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہوا ہے، پولیس اور حکومت کہتی ہے کہ جناب نہیں ہوا۔ تو اگر تو یہ واقعہ نہیں ہوا تو جو لوگ اس پروپیگنڈا میں شامل تھے ان کو ظاہری بات ہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر تعلیم سے کہا ہے انہیں کالج کی رجسٹریشن معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس واقعے میں جو بھی ملوث ہے انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو بڑا سخت اقدام اٹھایا جائے گا جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے یا جنہوں نے بھی پروپیگنڈا یہ سارا کچھ کیا اگر یہ واقعہ نہیں ہوا۔ لیکن اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے یا اس بچی کا کوئی پتہ ہے یا اس کے والد کا پتہ ہے یا کوئی ایسی رپورٹ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے تو ہم سے رابطہ کریں، کمنٹ کر کے بتائیں، ہم آپ کی پوڈ کاسٹ کریں گے اور ہم آپ کی آن ایئر بات کریں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو آپ کا پیغام پہنچائیں گے اگر آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے، کیونکہ ابھی تک ثبوت نہیں آیا سامنے۔ ہر طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن ثبوت کوئی بھی نہیں پیش کر رہا۔ بچی کا نام جو لیا جا رہا ہے وہ بچی وہاں پر بیٹھ کر کہہ رہی ہے کہ اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بچی کا نام خراب کیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت ہے تو ہم سے رابطہ کریں، کمنٹ کر کے بتائیں، ہم انہیں بلائیں گے ضرور اور یہاں پر پوڈ کاسٹ کریں گے اور ہم اس لڑکی کے لیے ضرور آواز اٹھائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔